الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن وهم أهل الله وهم خاصته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قرأ ياسين وطه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم
إن التياري حصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روزة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہو تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے اور وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اور نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں اور قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا جب تجھے موت آئے گی ہر شے یہیں رہ جائے گی دوستی قرآن کی ہر موڑ پہ کام آئے گی اور دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب ہیں وہ اکبر جنہوں نے قرآن مجید کو سینے سے لگا رکھا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارک وسلم۔ تمام احباب محبت و ذوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ تحفہ درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم دوستوں، بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین طیبہ میں سے چند ارشادات عالیہ آپ کے سامنے پڑھے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس گناہ گار عاجز کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عرض کرنے کے بعد آپ حضرات کے سننے کے بعد اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر، قرآن پر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، جو آیت کریمہ
جو احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئیں، ان کا لب لباب اور ان کا خلاصہ تقریباً آپ ذی شعور لوگ ہیں، آپ کے ذہنوں میں ویسے بھی آ گیا ہوگا کہ آج کس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کے مختصر وقت کے اندر قرآن اور صاحب قرآن، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کچھ نہ کچھ انشاءاللہ معروضات پیش کی جائیں گی، اور یہ موضوع یہ قرآن کریم کی عظمت اور شان کیوں آج بیان ہو رہی ہے۔ گزشتہ چند دنوں کے اندر ایک شخص سفید ریش، جب اس کے بچے نے قرآن پاک کو مکمل کیا، وہ خود تو پڑھا ہوا نہ تھا، لیکن جب اس نے بچے کے قرآن پاک کی تکمیل کے موقع پہ مجھے ملتا ہے تو اس کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ شکر ہے کہ میری قبر پر قرآن پاک پڑھنے والا کوئی زندہ ہو گیا ہے۔ جب اس نے یہ الفاظ مجھے کہے تو یقین جانے اس وقت پتہ نہیں میری کیا کیفیت تھی کہ قرآن کریم کی عظمت اور شان اب کسی عالم اور کسی مولوی سے سننے کی ضرورت نہیں، اس کے یہ الفاظ بھی اتنی کافی ہیں کہ شکر ہے کہ میری قبر پر کوئی قرآن کریم پڑھنے والا آ گیا ہے۔ مگر دیکھا جائے جتنی عظمت والی کتاب ہے، شان والی کتاب ہے، مقام اور مرتبے والی کتاب ہے، آج امت بھی اتنا اس قرآن کریم سے دور ہو چکی ہے۔ آج ہماری زندگیوں سے قرآن کریم کی تلاوت ختم ہو چکی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی بجائے گانوں کی آواز شروع ہو چکی ہے۔ جہاں پر قرآن کریم کو رکھنے کی ضرورت تھی، آج اس جگہ پر ٹی وی آ چکی ہے، اور ناراض نہیں ہونا اگر یہ بات میں کہہ دوں تو یقیناً سچ ہوگی۔ آج قرآن کریم کو مہینہ سال بعد بھی ہماری ماں بہن بیٹی نہیں دیکھتی، اور اس ٹی وی کی سکرین کے اوپر روزانہ نیا کپڑا لگاتی ہے کہ میں نے تو سعودی عرب سے، دبئی سے ٹی وی منگوایا ہے، یہ خراب نہ ہو جائے۔ لیکن میری ماں بہن بیٹی، اگر تیرے کانوں میں میری آواز پہنچ رہی ہے تو یاد رکھ، خدا کی قسم، قبر کے اندر ٹی وی کام نہیں آئے گی، میدان محشر کے اندر ٹی وی کام نہیں آئے گی، کسی مشکل گھڑی کے اندر یہ ٹی وی، یہ وی سی آر، یہ ڈش الٹینا یہ کام نہیں آئے گی۔ اگر تیرا دنیا اور آخرت کے اندر سرخروئی کا سبب بنے گی تو وہ یہ رب کی قرآن کریم والی کتاب بنے گی۔ اللہ ہمیں اس قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اس سے محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج بچوں کو ہم سکول کی طرف تو دھڑا دھڑ داخلے کرواتے ہیں۔ آج بچہ سکول نہ جائے، باپ بھی مارے گا، بھائی بھی مارے گا، ماں بھی مارے گی، تیری روٹی بند، تیرا خرچہ بند، تیرا گھر آنا بند۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ یہ سکول نہیں پڑھتا۔ لیکن کبھی کبھار بچے سے یہ بھی پوچھ لو کہ بیٹا تمہیں وضو کے فرض، غسل کے فرض آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اس چیز کی ہمارے اندر بہت ہی زیادہ کمی ہے۔ آج سکول کے متعلق والدین بڑی
زجر و توبیخ کریں گے، بڑی شد و مد کے ساتھ، لڑائی، غصہ، سب کچھ ہوگا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے جب قرآن کریم کی باری آتی ہے، جب مدرسے کی باری آتی ہے طالب علم کے لیے، جب بچے کے لیے مدرسہ میں پڑھنے کی باری آتی ہے، پھر باپ بھی ٹس سے مس نہیں، پھر ماں کو بھی پتہ نہیں، پھر بھائی بھی کچھ نہیں کہتے۔ یہ کیوں؟ یہی چیز ہے، فرمایا کہ آج ہمارے گناہ اتنی ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں قرآن کریم کے متعلق کچھ بھی سمجھ نہیں۔ آج ٹی وی، وی سی آر، ان چیزوں کے اندر تو ہم بہت آگے نکل چکے۔ آج بچہ پیدا ہو پہلے نٹوے آتے ہیں، آج بچے کا عقیدہ ہو، عقیقہ ہو، پہلے نٹوے آئیں گے۔ آج بچے کی رسم مہندی ہو، منگنی کی رسم ہو، پہلے میراثی ڈھول گانے بجانے والے آئیں گے۔ آج شادی کی تقریب ہو، سب سے پہلے میراثی آئیں گے۔ ابھی برادری نہیں پہنچی ہوتی، میراثی کتے پہلے آ جاتے ہیں۔ یہ بدبخت قوم پہلے آ جاتی ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولوی صاحب جب وہ گانا ناچ ہوتا ہے بڑی چس آتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ جب وہ گھر کے اندر وہ میراسنی اور وہ ڈھول والی ایسے بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے، ڈھول بجاتی ہے، معاذ اللہ، پھر کہتے ہیں مزہ آتا ہے، بڑا لطف آتا ہے۔ میں نے کہا اب تجھے اور تو سمجھا نہیں سکتا۔ میں نے کہا میری بیٹی تقریباً 2.5-3 سال کی، 3 سال کی پوری نہیں ہے، 2-2.5 سال کی ہے، تو میں ویسے قرآن کا قاری ہوں، حافظ ہوں، عالم ہوں، مجھے شوق ہے میں اپنی بچی کو عالم بناؤں گا، مجھے شوق ہے میں اپنی بچی کو قاریہ بناؤں گا، اس کو حافظہ بناؤں گا، دیندار بناؤں گا۔ میرے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں، یہ سارے کوئی حافظ بن رہا ہے، کوئی ناظرہ پڑھ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی علم پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو یہ شوق ہے۔ میاں اگر تجھے یہ شوق ہے تو پھر پیسے ضروری خرچ کرنے ہیں، پھر بہر کے میراثی ضرور بلانے، ذرا اپنی بہن بیٹی کو سکھلا دے، بس کام ختم۔ اگر دوسرے کی بیٹی کو ناچتے ہوئے تجھے مزہ آتا ہے، بجائے اس کے 4,000، 10,000، 20,000 اس کو دے گا، تو اس کے اوپر خرچہ کرتے میاں پھر اپنی بیٹی کو ڈھول بھی سکھا دے، گانا بجانا بھی سکھا دے، بس وہ ناچتی رہے گی اور تو دیکھتا رہے گا۔ اس کی تو پھر آنکھیں تبدیل ہو گئی، اس کا ایک سانس آ رہا تھا، دوسرا جا رہا تھا کہ مولوی صاحب نے مجھے کیا کہہ دیا۔ ہاں میں نے تو حقیقت کہہ دی ہے۔ اگر تجھے ڈھول سے مزہ آتا ہے، اگر تجھے نٹووں سے مزہ آتا ہے، اگر تجھے گانے بجانے سے لطف آتا ہے، تو پھر بہر کے ضروری بلانے، اپنے بیٹے کو بیٹی کو سکھلا دے، وہ ڈھول بھی مارتے رہیں گے، گانا بھی گاتے رہیں گے، تو لطف اندوز ہوتا رہے۔ یاد رکھ، جیسے تو غیر کی بیٹی کے اوپر خوش ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر تیرے گھر کے اندر یہی چیز پیدا ہو جائے تو پھر تو کیا کرے۔ اللہ ہم سب کی ماں بہن بیٹی کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کے پردوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق نصیب۔ قرآن کریم کی شان اور اس کا مقام بڑا زیادہ ہے۔ باقی شانیں چھوڑیں، اللہ پاک نے آسمان بنایا، اللہ پاک نے زمین بنائی، اللہ پاک نے عرش اور کرسی بنایا، اللہ پاک نے انبیاء کو وجود بخشا، اللہ پاک نے صلحاء کو وجود بخشا، چاند سورج ستارے سارا کچھ ہے، ان کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا مقام ہے، انبیاء کا مقام، اولیاء کا مقام۔ تیرے اور میرے محبوب کو اللہ پاک نے دونوں جہانوں کا سردار بنایا، امام الانبیاء بنایا، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ مخلوق ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق ہے۔ لیکن جب اس کتاب کی باری آتی ہے،
اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ اس کو میری مخلوق نہیں کہنا بلکہ یہ میرا ذاتی کلام ہے، یہ میرے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ میرا ذاتی کلام ہے، خبردار قرآن کریم کو مخلوق کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اگر یہ کچھ دن پہلے ایک شادی پہ ہم بیٹھے ہوتے تو ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہمارے پاس تھے، تو انہوں نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، انہوں نے قرآن کریم کی عظمت پر انہوں نے فرمایا کہ اگر قرآن کریم اللہ کی ذات نہیں ہے، عین ذات نہیں ہے، تو پھر یہ غیر ذات بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کو مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ اگر عین ذات اللہ پاک یہ کلام مجید نہیں ہے تو اللہ سے علیحدہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ خالق کی ایک کلام ہے، اللہ پاک کی ایک صفت ہے، اللہ پاک کی ایک عظمت ہے۔ جو بچے اس قرآن کریم کو محفوظ کرتے اپنے سینوں کے اندر، خدا کی قسم وہ اللہ کی اس صفت کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تیرے اور میرے بچے کے سینے کو اس قرآن کریم کی تختی بنائے، اللہ تیرے اور میرے بچے کو بھی حافظ قرآن بنائے۔ حافظ قرآن کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ اس قرآن کریم کی عظمت پر ایک واقعہ، ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں گاڑی پہ سفر کر رہا تھا، دوران سفر میں نے دیکھا میرے ساتھ ایک سیٹ کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ وہ مطالعے کے اندر ہے۔ اب فرماتے جب میں اس کے قریب گیا، میاں یہ اتنا منہمک ہو کر اتنا توجہ کے ساتھ کون سی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے؟ اب بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے قریب سے دیکھا تو جس کتاب کا وہ مطالعہ کر رہا تھا اس کتاب کو میں نے خود لکھا تھا، میری تصنیف کردہ کتاب آدمی پڑھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے دل کے اندر اتنی محبت ہے اس بندے کی، دل کرتا تھا جا کر اس بندے کے ہاتھوں کو بوسہ دوں، جا کر اس بندے کے ہونٹوں کو بوسہ دوں، جا کر اس بندے کی پیشانی کو بوسہ دوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میری تصنیف کردہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ اب بزرگ فرماتے ہیں لوگوں خود اندازہ کرو جب ہم اللہ پاک کی کتاب پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کتنا خوش ہوں گے، اللہ پاک اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، کتنا خوش ہوتے ہوں گے جب اللہ پاک کا کوئی بندہ کوئی بندی زمین پر بیٹھ کر اللہ پاک کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً آج ہماری زندگیوں سے قرآن کریم نکل چکا ہے، آج سمجھایا جائے لوگوں کو سمجھ پھر بھی نہیں آتی۔ ایک محدث مسئلہ بیان کر رہا تھا اور کہتا ہے میرے طالب علموں، میرے شاگردوں، آج جو تمہیں تلاوت سنا رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت سکھلا رہا ہوں، حدیث پڑھا رہا ہوں، اس کی اتنی قیمت ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر سارے خزانے مل جائیں پھر بھی اس ایک آیت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا قیمتی مسئلہ ہے، اتنی بڑی قیمتی آیت ہے، دنیا ساری مل جائے پھر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اب طالب علم بڑے خوش ہو گئے، سبحان اللہ ہمارے ہاتھوں تو خزانے لگ گئے ہیں۔ اب چھٹی ہو گئی، ایک سیدھا سادہ طالب علم تھا تو اس بیچارے کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا، اب وہ چلا گیا موچی کے پاس۔ موچی صاحب تمہیں بڑا قیمتی مسئلہ سناتا ہوں، دو ٹاکتے بھاڑنے جوتی ٹوٹ گئی ہے، دو ٹانکے لگا دو، میری جوتی گانڑ دو، آپ کو بڑا قیمتی مسئلہ سناؤں گا۔ اب موچی بیچارہ ان پڑھ کہ پیسے ہیں تا کام چل دے نہیں تا جول، پیسے ہیں تو جوتا سلائی کر دیتا ہوں، گانڑ دیتا ہوں، نہیں تو مسئلے کی مجھے ضرورت نہیں ہے جا۔ اب طالب علم بڑا پریشان، میں نے اتنا قیمتی مسئلہ، استاد نے کہا کہ بڑا قیمتی مسئلہ ہے، اب یہاں پر تو دو سلائی بھی مجھے موچی جوتا نہیں کر دیتا۔ استاد کے پاس، استاد جی آج تو میں گیا اور اپنی رودہ ساری سنا دی۔ اب استاد نے جیب سے ایک ہیرا نکالا کہ بیٹا جاؤ یہ سبزی کی دکان سے سبزی روزمرہ کی سبزی تو لے کر آؤ۔
اگر یہاں سے سبزی نہ ملے، ختم ہو جائے، تو پھر سبزی منڈی چلے جاؤ، جہاں سے بھی ہو یہ پتھر لے جاؤ اور جو ہے نا سبزی لے کر۔ اب وہ طالب علم استاد کی بات مانتا ہے، اب وہ پتھر اور ہیرا لے کر سبزی والے کی دکان کے پاس گیا، سبزی والے کے پاس، ہاں جی مجھے 1 کلو آلو دے دو، 1 کلو ٹماٹر دو، یہ تھوڑے سی سبزی دے دو۔ وہ بھی بیچارہ ان پڑھ اور اس کو سمجھ نہیں تھی، اس نے کہا خیر ہے، یہ پتھر کے بدلے میں سبزی ملتی ہے، چل جائے گا۔ دوسری، تیسری، چوتھی، حتیٰ کہ سبزی منڈی چلا گیا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میاں پتھر کے بدلے میں بھلا سبزی کون دے گا تجھے، یہ لے جا واپس۔ اب جب واپس آئے، استاد جی پھر میری بے عزتی ہو گئی ہے، کسی نے مجھے 1 ٹماٹر تک بھی نہیں دیا، چٹنی کے لیے جو ہے نا وہ دھنیا اور مرچ بھی نہیں دیا۔ استاد نے کہا کہ اچھا بیٹا اب ایسا کرو، یہی پتھر لے کر صراف کی دکان پہ چلے جاؤ، سنارے کے پاس جاؤ۔ اب جب وہ طالب علم ہی پتھر اور ہیرا سنارے کے پاس لے کر گیا، کہتا ہے کہ میں یہ بیچنا چاہتا ہوں، اس کی کتنی قیمت ہوگی؟ اب اس نے ادھر سے ہیرے کو دیکھا، ادھر سے طالب علم کی شکل کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ طالب علم ہے کہ چور ہے؟ طالب علم ہے کہ چور ہے؟ یہ تو بڑا قیمتی پتھر اور قیمتی ہیرا ہے، کہاں سے ملا؟ چوری تو نہیں کیا؟ اس نے کہا میں چور مور نہیں ہوں، مجھے استاد نے یہ پتھر دے کر بھیجا ہے۔ اس نے کہا جو اس کی قیمت لگا کر آؤ کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ اب اس نے سنارے اور صراف نے کہا کہ بیٹا اگر اس کی قیمت معلوم کرنا چاہتا ہے تو یہ پوری کی پوری ہماری مارکیٹ، یہ سارے سنارے اور صراف مل بھی جائیں پھر بھی اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اس پتھر اور اس ہیرے کی قیمت اگر اس وقت ادا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف وقت کا بادشاہ ہی ادا کر سکتا ہے، ہم جیسے دکاندار اس پتھر اور اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ جب واپسی آتا ہے تو واپسی آ کر کہتے استاد جی اس کی تو بڑی قیمت ہے، یہ تو بڑا قیمتی چیز ہے۔ استاد نے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے مسئلہ سمجھانے کی خاطر یہ کام کرایا، اب تو جو مسئلہ موچی کے پاس لے کر گیا، موچی بیچارے کو کیا پتا؟ اب یہی پتھر تو سبزی منڈی میں سبزی والے کے پاس لے کر گیا، اسے کیا پتا؟ جب تو صراف اور سنارے کے پاس گیا تو دیکھ اس نے کتنی قیمت لگا دی۔ اور اسی کو اللہ والے کہتے ہیں قدر زر زر گر بداند قدر جوہر جوہری، قدر زر زر گر بداند قدر جوہر جوہری۔ اللہ والا کہتے میاں پکی بات ہے کہ سونے کی قیمت کو سنارا جانتا ہے، جوہر کی قیمت کو جوہری جانتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، آج جن طلباء کرام کو ہم بڑی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مدرسے والے، یہ دال روٹی کھانے والے، یہ چٹائی پہ بیٹھنے والے، لیکن خدا کی قسم ان کی عظمت اور ان کی شان کو یا اللہ پاک جانتے ہیں، یا انبیاء کرام جانتے ہیں، یا اللہ کے نیک بندے ہی ان کی قیمت اور قدر کو جان سکتے ہیں، تو اور میں نہیں جان سکتے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، اللہ کے نبی فرماتے ان للہ یالین من الناس، لوگوں کچھ میرے بندوں میں سے، کچھ میری مخلوق میں سے، انسانوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو میرے گھر کے بندے شمار ہوتے ہیں، میرے گھر کے رہنے والے ہیں، میرے ہی اہل کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے گزارش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، وہ کون سے بندے ہیں ذرا ہمیں تعارف کرا دیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں، وہم اہل اللہ، وہ اللہ کا اہل بھی ہیں، وہم خاصتہ، فرمایا وہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، جنہیں آج تو اور میں کتنا غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں، جنہیں آج تو اور میں ان کے ادب و احترام سے تو درکنار، اگر وہ قریب گزر جائیں تو پھر ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ان کی عظمت کو یا اللہ میاں جانتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، یا اولیاء حقہ، علماء حقہ ان کو جانتے ہیں، اولیاء اور صالحین لوگ ان کو جانتے ہیں۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے جب حافظ قرآن بچے کو دیکھتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے، معصوم چھوٹے سے بچے کو دیکھتے جس کے سینے میں قرآن ہوتا حضرت تھانوی اپنی مسجد سے کھڑے ہو جاتے۔ مریدین نے کہا حضرت وہ تو چھوٹا بچہ ہے، آپ نے فرمایا اس بچے کی قدر نہیں کر رہا بلکہ اس کے بچے کے سینے کے اندر رب کا قرآن ہے، میں تو قرآن کا ادب کر رہا ہوں۔ اس بچے کے سینے میں رب کا قرآن ہے، اس قرآن کریم کی برکت سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس بچے کو سینے سے لگاتے۔ اور روایات میں آتا ہے جب حافظ قرآن قبر کے اندر جائے گا، قبر کی مٹی اس کے جسم کو کچھ بھی نہیں کر سکتی، قبر کی مٹی اس کے جسم کو نہیں کھائے گی۔ اللہ پاک کا آرڈر اور حکم آ جاتا ہے، اے مٹی خبردار، اس کے سینے میں میری کلام ہے، اس کے سینے میں میری کتاب ہے، اس کا سینہ قرآن مجید سے منور ہے، خبردار اس کے جسم کو کچھ بھی نہیں کر۔ اور وعید جب پڑھی جائے حضور نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، جس بندے کے دل کے اندر قرآن کا ذرہ بر بھی نہیں ہے، قرآن سے خالی ہے، حضور نے فرمایا کل بیت الخراب، فرمایا کہ جس طرح ویران گھر ہوتا ہے اس بندے کا دل بھی ویران ہے۔ جس کے سینے میں قرآن نہیں اس کا دل ویران گھر کی مانند ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں صاحب قرآن والوں کے ساتھ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کا مقام سمجھنے کی اور ان کی شان سمجھنے کی، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم بھی اعلیٰ ہے، قرآن کریم کو پڑھنے والے بھی بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے کچھ حق ہیں۔ حق خامد کا حق ہوتا ہے، بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، بیٹا تھوڑی سی نافرمانی کر دے باپ کو دیکھو یہ میرا نافرمان بیٹا ہو گیا ہے، یہ میرا حق ادا نہیں کرتا۔ جس طرح خاوند بیوی کے حقوق ہیں، جس طرح والدین کے حقوق ہیں، جس طرح اولاد کے حقوق ہیں، جس طرح مرید کے لیے پیر کے حقوق ہیں، جس طرح طالب علم اور شاگرد کے لیے استاد کے حقوق ہیں، بالکل اسی طرح اس قرآن کریم کے بھی چند حق ہیں۔ قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے۔ یوں سمجھ لو پہلا حق قرآن کریم کا کیا ہے؟ اس کو پڑھو، گھر کے اندر رکھنے کے لیے نہیں۔ ماں بیٹی کو بہن کو جہیز میں ملتا ہے، وہ سالہ سال اس کو دیکھتی تک بھی نہیں ہے، اس کو دیمک لگ جائے گی، اس کے اوپر گرد و غبار آ جائے گا، لیکن تیری میری ماں بہن بیٹی کو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کاش اس قرآن کریم کو تھوڑا دیکھ تو لے۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق کیا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور قرآن کریم کا دوسرا حق اس کو صحیح پڑھا جائے، اس کو صحیح پڑھا جائے۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی، کچھ دن پہلے وہ مفتی صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض اور واجب ہے۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض اور واجب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے قراء، بہت سے تلاوت کرنے والے، بہت سے قرآن مجید کو پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ تیری میری بات نہیں، کسی مولوی کسی پیر کی بات نہیں، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سے تلاوت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، وہ تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ خود خوش ہوتے ہیں کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں، لیکن فرمایا والقرآن یلعن، قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں تین طرح کے بندے، بے عمل، تحریف کرنے والا، اور نمبر 3 قرآن مجید کو غلط پڑھنے والا۔ ایک آدمی حافظ ہے، قاری ہے، اللہ پاک نے اس کو علم دیا، اب اگر وہ اپنے علم کے مطابق قرآن کریم کو نہیں پڑھتا، فرمایا کہ یہ بھی لعنتی ہے، یہ بھی ملعون ہے۔
قرآن کریم میں تحریف کرنے والا کبھی اپنی طرف سے مسئلہ دے دیتا اور کہتے میاں یہ قرآن سے ثابت ہے، کبھی اپنی طرف سے کوئی شوشہ چھوڑے گا میاں یہ تو قرآن سے فٹ کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے لیکن الفاظ کے مخارج کا خیال نہیں کرتا، الفاظ کے صفات کا خیال نہیں کرتا، الفاظ کے حقوق ادا نہیں کرتا، جبکہ صاحب جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم اللازم من لم یجود القرآن آثم، فرمایا کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازم ہے، جو قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا یہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ تو قرآن کریم کا دوسرا حق، اس کو صحیح پڑھو۔ تجوید، مخارج، لفظ ہے قاف ہے کاف ہے، اب دونوں لفظ تو قاف کاف ہے نا، لیکن ان میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب قرآن کریم میں ایک لفظ ہے ہدی للمتقین، کہ یہ قرآن کریم ہدایت ہے تقوی والے لوگوں کے لیے، متقین لوگوں کے لیے، قاف موٹی دو نقط۔ اللہ معاف کرے اگر ایک آدمی نے تجوید نہیں پڑھی، وہ قرآن ہدی للمتقین، کاف کو معاذ اللہ اگر بریک پڑے گا تو اب معنی کیا بنتا ہے؟ یہ قرآن کریم ہدایت ہے یوں ٹیک لگانے والوں کے لیے۔ اب معنی غلط ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے شمار ایسے الفاظ ہیں، قا اور تا ہے، یعنی کہ ملتے جلتے حروف ہیں، جب تک ان کو اپنے مخرج سے ادا نہ کیا جائے، حتیٰ کہ علماء کرام فرماتے ہیں بسا اوقات نماز پڑھانے والا اگر تجوید کی رعایت کر کے نہیں پڑھے گا، بسا اوقات قرآن میں ایسی غلطی پیدا ہو جاتی ہے جس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، جس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسود کتنا کھڑے ہیں؟ اسد بس کاری صاحب یہ جو ہمیں نا جرا میں رانگڑا چکے برا۔ اصل تے آج کل جو ہے نا ہم موسیقی کے عادی بن چکے ہیں، آج کل ہم جو ہے نا گلوکاروں کی وہ ساؤنڈ والی آوازیں سنتے ہیں نا، بس پیچھے بات کے بیٹھو یار امام صاحب دی چس کونی، کوئی لہجہ چنگا کونی سی، امام صاحب دی کوئی سریلی آواز کونی، مزہ نہیں آتا۔ اور محترم، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض اور واجب ہے، اگر وہ ادا نہ ہو آپ امام سے کہہ سکتے ہیں، باقی آواز دینا، عمدہ آواز بنانا، اچھی آواز میں پڑھنا یہ اللہ پاک کی عطا کردہ چیز ہے، کسی کو اچھی آواز ملے کسی کو اچھی آواز نہ ملے، یہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ آپ آواز کو چھوڑیں، آپ دیکھیں کہ آیا کہ ہماری نماز درست ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ آج اس چیز کو ہم نہیں دیکھتے، اس چیز کے پیچھے نہیں جائیں گے میاں اس کے الفاظ ٹھیک ہیں کہ نہیں ٹھیک، اور فتوے بھی اوے بندے جیسے جو الف کو کلی جان، جو ایک دن مسجد میں بس وہ آسن سی نا مسجد ہے وہ تو واپسی ویسے نا 2-4 مسئلے مولوی صاحب دوتے فٹ کی دی یار مولوی صاحب وہ دی پگڑی این تھی کھڑی ہے وقت کوئی پگڑی نہ پاوے تو مولوی یار یہ مولوی شوری کون، یہ تو پگڑی نہیں پہنا۔ وہ اللہ کے بندو تھوڑا علماء کے پاس بیٹھو، مسئلے پوچھو، آپ کو تو گھر کے مسئلے یاد نہیں ہیں جی جائے کہ آپ دوسروں کے مسئلے۔ تو قرآن کریم کا دوسرا کیا ہے؟ تجوید کی رعایت رکھ کے پڑھو، اس کو صحیح پڑھو، کسی قاری صاحب کے پاس جا کر جو ناظر خواہ بھی ہے جا کر اپنا قرآن سیدھا کرو، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھو۔ اور آج کل تو ویسے بھی جدید دور ہے تو علماء نے محنت کی ہے کہ آج کل قرآن پاک تجویدی انہوں نے پیش کر دیا۔ ہمارے زمانے میں جب ہم نے پڑھا تو یہ سیدھا سادہ قرآن مجید ہے نا، مطلب صرف الفاظ، لیکن آج کل جو قرآن کریم آ رہے ہیں اس کے اوپر بھائی یہاں پر یہ ایسا رنگ ہے اس پہ غنہ کرو، ایسا رنگ ہے اس لفظ کو موٹا کرو، یہ سارا کچھ تیری اور میری آسانی کے لیے علماء نے بنا دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی۔ تو نمبر 3 اس کو سمجھ کے پڑھو، قرآن کہتا کیا ہے۔ ابھی نماز پڑھو گے الحمدللہ رب العالمین، اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ الرحمن الرحیم معنی مطلب کیا ہے؟ نماز پہ تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب باہر ہو گئے وقت پیر کی قبر پہ بھی جھک جاتے ہیں، پیر سے بیٹا بھی مانگتے ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تو نے نماز کے اندر اقرار کیا اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سارا کچھ قرآن کو ذرا سمجھو کیا کہتا ہے۔ اور نمبر 4 قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی اپناؤ۔
اپنی زندگی میں قرآن کریم کے احکامات لے کر آؤ۔ قرآن کریم نے نماز کا حکم دیا، قرآن کریم نے روزے کا حکم دیا، قرآن کریم نے اچھے اخلاق کا حکم دیا، قرآن کریم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، قرآن کریم نے جھوٹی قسم کھانے سے منع فرمایا، قرآن کریم نے چوری کرنے سے منع فرمایا، قرآن کریم نے والدین کی نافرمانی کرنے سے منع فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، قرآن کریم نے شرک سے منع فرمایا، قرآن کریم نے کفر سے منع فرمایا، غیبت، گلہ، شکوہ، چوری، ان ساری چیزوں سے قرآن کریم نے منع فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کا چوتھا حق یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر قرآن کریم آ جائے۔ تو کوشش کریں گے نا، سارے ساتھی کوشش کریں، قرآن کو پڑھو، اپنے اولادوں کو پڑھاؤ، ان کو صحیح پڑھو، سکول بھی پڑھو۔ یہ نہیں ہے، اکبر آل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر ایک بچے نے میٹرک کا امتحان دیا، وہ صبح میں ایک کتاب ہے بے ادب بے نصیب، اس کے اندر ایک پڑھ رہا تھا، تو ایک بچے نے قرآن کریم کا 10ویں کا میٹرک کا امتحان دیا، تو اکبر آل آبادی نے کہا کہ میاں چلو ابھی سکول سے فارغ ہو گئے ہو تو قرآن سے پڑھ لو۔ انہوں نے کیا کہا، آگے سے بچہ کہتا ہے قرآن پڑھیں گے پہلے پاس تو ہو لیں، والناس پڑھیں گے پہلے ناس تو ہو لیں۔ اکبر آل آبادی نے اس پر شعر بنا دیا کہ میں اس کو کہتا ہوں قرآن پڑھو، کہتا ہے کہ ابھی پتہ چل جائے پوزیشن اچھی ہے ہلکی ہے، فیل تھیاں پاس یا وات دیکھ سوں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو جہاں پر سکول کے متعلق آپ کا ذہن بنا ہوا ہے، خدا کی قسم اس سے کئی گنا بہتر ہے کہ آپ کا بچہ قرآن کریم پڑھا ہو۔ یہ ابھی آپ کے ساتھ، میں ویسے بات کروں، کوئی کسی کا گلہ شکوہ حاجب نہیں، یہ ابھی آپ کے ساتھ یہ سکول بنا نا افغانی احباب کے لیے، وہ مہینہ جن بچے سارے مدرسے پڑھنا نا انہیں کہ نہیں کہ استاد صاحب ہمارا بیٹا پڑھنے آیا ہی نہیں، ہم زبردستی مطلب۔ تو یہ 2-4 دن ہو گیا نا سکول کھلا، تو وہ کل پرسوں جو ہے نا ایسا ایک صاحب کا فون، قاری صاحب میرے بچے جو ہے نا وہ سکول پڑھیں گے، ان کو تھوڑا چھٹی دے دو۔ پھر دوسرے کا، کسی کے بھائی کا فون آئے گا، کسی کے باپ۔ مطلب یہ ہے کہ سکول کی تمہیں اتنا فکر لگ گئی ہے، لیکن بچے کو کلمہ آتا ہے یا نہیں آتا، بچے کو وضو کے فرض آتے ہیں نہیں آتے، غسل کے فرض آتے ہیں نہیں آتے، ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم سب کی آل اولاد کو نیک بنائے، قرآن کریم کا حافظ بنائے، قرآن کریم کا قاری بنائے، قرآن کریم کا عالم بنائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنی میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔